کا بھی یہ کام ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑا کام دیا۔ دیکھو آج پوری دنیا حالات کا شکار ہے، ہر آدمی حالات کا رونا رو رہا ہے۔ کسی کو بھی کسی کے پاس بھی آپ بیٹھ جاؤ، اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہے کہ یہ تو بہت جو ہے سکھی آدمی ہے، اس کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے تو اتنا دکھڑا سنائے گا کہ آپ یوں کہیں گے کہ بھائی بس کر، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی بس کر۔ یعنی آج ہر کوئی حالات کا رونا رو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالات سے نکلنے کے لیے ہر آدمی کوشش بھی کر رہا ہے کہ میں کسی طرح حالات سے نکل جاؤں۔ آپ پوری دنیا کا سروے کیجئے، ہر آدمی حالات میں گھرا ہوا ہے اور حالات سے نکلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تیسری بات یہ بھی مشاہد ہے کہ جو جتنا نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اتنا پھنستا جا رہا ہے، نکل نہیں رہا ہے بلکہ پھنس رہا ہے۔ یہ بھی آپ کو مشاہدہ کرنا ہو تو کر لو۔ اور قیامت کی صبح ہو جائے گی لیکن وہ حالات سے نکل بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے جو نکلنے کا راستہ لیا ہے وہ راستہ نکلنے کا نہیں، پھنسنے کا ہے۔ وہ راستہ نکلنے کا نہیں بلکہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ پھنسنے کا ہے۔ درمیان میں وہ بات عرض کر دوں جو ابتدا میں نے بات کہی تھی کہ بھئی جو ہے ہم یہاں تقریر اور بیان سنانے کے لیے نہیں بلکہ ایک پیغام جو اللہ کے نبی دے کر کے گئے ہیں، اللہ کرے وہ مجھے سمجھ میں آ جائے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ آپ کیا پیغام دے کر کے گئے۔ آپ نے ایک بات اور کہی تھی صحابہ کو، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ اب اس کا ترجمہ آپ کر لینا، میرے تو بس میں نہیں میں اس کا ترجمہ کروں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں۔ آپ جو ہے دیکھ لینا اور اس کا مفہوم سمجھنا کہ کیا ہے۔ اس کو خالی سمجھنے کے لیے ایک جو اساتذہ پڑھانے والے ہوتے ہیں، پڑھانے والے جب سال بھر محنت کرتے اپنے طلباء پر، سال بھر محنت کرتے طلباء پر، اور جب سالانہ امتحان ہوتا ہے، سالانہ امتحان، تو اس وقت اپنے بچوں کو کہتے ہیں مارو نوم خراب مت کریو۔ کیا کہتے ہیں؟ تو ایسے مت کہتا۔ جو حساس علماء ہوتے ہیں، جو حساس، وہ امتحان کے موقع پر ان کا بھی پریشر ہائی اوپر نیچے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالی بچوں کا امتحان نہیں ہوتا ہے، وہ بچوں کا امتحان ہوتا ہے وہ۔ کیوں بھائی؟ جو پڑھانے والے حضرات وہ جانتے ہیں خالی بچوں کا، طلبہ کا امتحان ہوتا ہے۔ طلبہ کے ساتھ ساتھ مدرس کا بھی امتحان ہوتا ہے یہ، ہاں مدرسین کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ سال بھر میں کیا محنت ہوئی ہے۔ تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، میں تمہیں جو کام دے کر کے جا رہا ہوں اس میں کل قیامت کے میدان میں لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ تو بہرحال یہ آج پوری دنیا حالات کا رونا رو رہی ہے، حالات سے نکلنے کی کوشش کی بھی کر رہی ہے لیکن نکلنے کے بجائے پھنستی جا رہی ہے۔ قیامت کی صبح آئے گی لیکن نکل نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ جو اپنایا ہے وہ نکلنے کا نہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے دلدل ہو، دلدل، اس دلدل کے اندر آدمی پھنس جاوے، اب اس سے نکلنے کی کوشش کرے تو جتنا نکلنے کی کوشش کرے گا اتنا زیادہ اس کے اندر پھنستا جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ جو دلدل میں پھنس جائے تو نکلنے کے جتنے ہاتھ پہ مارے گا اتنا جو ہے اور زیادہ پھنستا جائے گا۔ اس کے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ باہر سے کوئی رسی ڈالے اور وہ رسی پکڑ لے، اس رسی کو پکڑ لے گا تو نکل سکتا ہے ورنہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح دوستوں اور بزرگوں آج پوری دنیا میں کاروباری کاروبار میں پریشان ہے، معاشرتی معاشرت میں پریشان ہے، گھریلو حالات میں جھگڑا ہوا ہے، گھریلو حالات میں پھنسا ہوا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، اور گھر کے حالات میں جو ہے جھگڑا ہوا ہے، کاروباری کاروبار کے حالات میں پھنسا ہوا ہے، سماجی حالات میں پھنسا ہوا ہے، ملک والے ملک کے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، الغرض پوری دنیا حالات میں پھنسی ہوئی ہے اور ان حالات سے نکلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے سامنے ہے یہ نکل نہیں پا رہے بلکہ اور زیادہ پھنستے جا رہے ہیں۔ قیامت کی صبح آئے گی
یہ ان سے نکل نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو راستہ نکلنے کا اپنا رہے ہیں وہ راستہ نکلنے کا نہیں ہے، وہ راستہ پھنسنے کا ہے۔ پھر نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ وہ نکلنے کا راستہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ نکلنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے آسمان سے رسی اتاری ہے، اس رسی کو جو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا فرمایا وہی حالات سے نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حالات سے نہیں نکل سکتا ہے۔ اور دنیا کے حالات تو کوئی حالات ہی نہیں ہے۔ جس حالات کا رونا آج دنیا رو رہی ہے یہ حالات تو کوئی حالات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی بھوک کیا حال ہے، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی اور کیا ہوگا۔ دنیا کا سامان کی کمی کا ہونا یہ کیا ہے، پر میں زیادہ سے زیادہ تھوڑی تکلیف ہوگی اور کیا ہوگا، بہت زیادہ حالات ہے موت آ جائے گی اور کیا ہوگا۔ دنیا کے حالات تو کوئی حالات ہی نہیں ہے، اصل حالات تو موت سے شروع ہونے والے ہیں، اصل حالات تو موت سے شروع ہونے والے ہیں، کہ موت کی بارڈر پر جو حالات پیش آنے والے ہیں، جو قرآن بھرا ہوا ہے اور احادیث میں سارا بھرا ہوا ہے، کیا حالات آنے والے ہیں موت کے وقت میں۔ اگر آدمی نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہے تو موت اور موت کے بعد کے کیا حالات آنے والے ہیں۔ فرمایا موت اس کی ایسی سخت ہوگی، اس کی روح بدن سے نکلنا نہیں چاہے گی، فرشتے مار مار کر کے اس کی روح کو نکالیں گے، اور پھر کیا ہوگا، آگے کی جتنی منزلیں آنے والی ہیں ہر منزل اس کی سخت سے سخت تر ہوگی۔ موت اس کی سخت، قبر کا کیا حال ہوگا، فرمایا ایک ہی وقت میں اس کو سانپ ڈس رہے ہیں، قبر اس کو بھینچ رہی ہے، فرشتوں کی مار پڑ رہی ہے، اور پھر قیامت کا منظر، یعنی ہر آنے والی گھاٹی اس کے لیے اور زیادہ حالات کو پیدا کرے گی۔ قیامت کا منظر، قیامت کا منظر جس میں اولین اور آخرین جمع ہوں گی، اولین اور آخرین جمع ہے جس میں، اور جس میں براہ راست اللہ سوال کر رہے ہیں۔ آدمی اس وقت میں اتنا پچھتائے گا کہ اس کے پچھتانے کا کوئی پار نہیں ہوگا۔ پھر قیامت میں جب یہ منظر دیکھے گا تو یوں کہے گا اے اللہ چاہے جہنم میں ڈال دے لیکن یہاں سے تو چھٹکارا ہو جائے۔ لیکن کیا جہنم بھی کوئی ہنسی کھیل ہے؟ جہنم بھی کوئی ہنسی کھیل ہے؟ جہنم کیا ہے؟ جو اللہ کا جیل خانہ ہے، جیل خانہ ہے، جہاں فرمایا ایک ہی وقت میں آگ ستا رہی ہے، ایک ہی وقت میں بھوک ستا رہی ہے، اور بھوک میں جب کھانا مانگے گا تو کھانا کیا دیا جائے گا؟ طعاما ذا غصۃ، ایسا کھانا جو گلے میں جا کر کے اٹک جائے گا، اور جب گلے میں جا کے اٹک جائے گا تو پانی پانی پکارے گا، تو وہی یستغیث یغاث بماء کالمہل، تو جب یہ پانی پکارے گا تو پھر کیا دیا جائے گا؟ تیل کی تلچھٹ کی طرح، اور حمیم کھولتا پانی یہ منہ کے قریب لے جائے گا، اس کا منہ جلس کر کے رہ جائے گا۔ اور یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، سروں پر سے جو وہ بہایا جائے گا، جس کے نتیجے میں اس کی کھالیں ادھیڑ جائے گی اور اس کے اندر کی انتڑیاں پکانے کے راستے سے باہر جائے گی، اور ایک ہی وقت میں اس کے جو چاروں طرف سے یہ حالات تو وہ حالات ہے۔ دنیا کے حالات تو کوئی حالات ہی نہیں ہے، دنیا کے حالات کوئی حالات ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش کی جگہ اور مزے کی جگہ وہ تو آخرت ہے۔ دنیا تو کام کی جگہ ہے، اصل جو مزے کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، وہ تو آخرت کی جگہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اصل جو حالات وہ تو آخرت کے ہیں، آخرت کے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر جو میں آخرت کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، جان رہا ہوں، اگر تم جان لو تو تم ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو۔ جن کے سامنے آخرت کے حالات تھے، باوجود ہے کہ ان کے لیے بشارتیں سنائی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ یوں کہہ رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سب سے زیادہ جن کا مقام ہے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، افضل ہے، لیکن اور اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں، اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن اے ابوبکر تمہارے احسانات کا بدلہ تو اللہ قیامت میں دیں گے۔ اور کیا مقام ہے، کیا مقام ہے، فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے تمہارے لیے آواز آئے گی،
ہنی اللہ کا یا ابا بکر، ہنی اللہ کا یا ابا بکر، اے ابو بکر میرے سے داخل ہو جاؤ، میرے سے داخل ہو جاؤ، میرے سے داخل ہو جاؤ۔ 8 دروازوں سے آوازیں آئے گی۔ اتنا اونچا مقام رکھنے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو قرآن اتقا کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آخرت کا ڈر کتنا ہے، آخرت کا کتنا ڈر ہے۔ یہ کہہ رہے کاش میں تو مومن، کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں تو درخت کی ٹہنی ہوتا، جانور مجھے چر لیتا، مینگنی بنا کر مجھے باہر نکال دیتا۔ کون کہہ رہا ہے دوستو؟ جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تم اپنے ایک رات کی نیکی دے دو، دین کی نیکی دے دو، میں عمر اپنی زندگی بھر کے اعمال دینے کے لیے تیار ہے، زندگی بھر کے اعمال دینے کے لیے تیار ہے۔ کون سی دین کی نیکی، کون سی رات کی نیکی؟ رات غار والی، اور دین جس وقت میں اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمائے، جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اس وقت میں حوالی میں گئے ہوئے تھے اپنی دوسری بیوی کے پاس میں، پتا چلا کہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عجیب منظر ہے، تو حجرے میں تشریف لے گئے، چہرے مبارک سے اپنا جو ہے کو چادر ہٹا کر پیشانی پر بوسا دیا، اور بوسا دینے کے بعد یہ فرمایا طیبت حیا وطیبت میتا، آپ جب دنیا میں تھے تب بھی بابرکت تھے، جب دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی آپ بابرکت ہے۔ پھر اس کے بعد امت کو سنبھال لیا۔ کیا کام کیا آپ نے؟ امت کو سنبھال لیا۔ یہ بڑا کام کیا اس موقع پر، امت کو سنبھال لیا، امت کو سنبھال لیا، جس کے نتیجے میں میرے بزرگوں دوستوں فرمایا اتنا اونچا مقام رکھنے کے باوجود فرمایا کہ کاش میں تو یہ ہوتا۔ ہر صحابی میں آپ کو یہ چیز ملے گی، ہر صحابی میں یہ چیز ملے گی۔ حضرت کوئی بھی صحابی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لے، اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کے دنیا کے حالات نہیں، اصل حالات تو آخرت کے۔ نکلنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ فرمایا وہی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ نے جو آسمان سے رسی اتاری، اور رسی کون سی ہے؟ قرآن کی رسی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کی رسی ہے، دین کی رسی ہے۔ اب یہ دین دوست بزرگوں آج امت میں کتنا ہے؟ اب یہ رسی پکڑنا آسان ہو، اس کے لیے کیا راستہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت میں حالات کیسے تھے؟ آپ نے کون سا نسخہ اپنایا، کون سی محنت کی، جس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حالات کو بنا دیا؟ کون سا نسخہ آپ نے اپنایا جس کے نتیجے میں اللہ نے حالات کو بنا دیا؟ جب آپ تشریف لائے تو کیا حالات تھے؟ فرمایا فقر آخری درجے کا ہے، اور ذلت آخری درجے کی ہے، اور اسی طرح جہالت کہ اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا، اور گمراہی کا کیا حال ہے؟ بیت اللہ جیسی جو توحید کا مرکز ہے اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، تو پوری دنیا میں جہاں سے توحید سپلائی ہوتی ہے اس مرکز کا یہ حال ہے، تو دنیا کا اندازہ لگا لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وہ کون سا نسخہ اپنایا کہ جس کے نتیجے میں 23 سال میں اللہ نے حالات کو بنا دیا؟ جو زمانے جاہلیت تھا وہ خیر القرون بن گیا، اور جو گمراہی تھی وہ ہدایت کے اس مقام پر آ گئی کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اگر حق سمجھنا ہو تو ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور ان کا فقر غنا سے بدل گیا، ان کی ذلت عزت سے بدل گئی۔ تو آپ نے آخر میں کون سا نسخہ اپنایا؟ فرمایا امت کے اندر چند بنیادیں زندہ کی، چند بنیادیں زندہ کی۔ پہلی بنیاد کیا زندہ کی؟ پہلی بنیاد زندہ کی جو کلمہ پڑھے وہ کلمے کا داعی ہو، جو کلمہ پڑھے وہ کیا ہو؟ کلمے کا داعی ہو۔ یہ پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں زندہ کیا۔ آپ صحابہ کی زندگی دیکھ لیں گے کہ ہر صحابی داعی اللہ تھا، کہ جس نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھتے فوراً کلمے کا داعی، اللہ کی طرف بلانا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غیر کا یقین دل سے نکل کر اللہ کی ذات کا یقین آئے گا، یہ فائدہ ہوگا۔ غیر کا تعصب نکلے گا، بڑی سے بڑی طاقتیں کیوں نہ ہو اور بڑی سے بڑے جو ہے وسائل کیوں نہ ہو، فرق سب کا تاثر نکل کر اللہ کی ذات کا تاثر دلوں میں آئے گا۔ تو جس نے کلمہ پڑھا وہ کلمے کا داعی۔ دوسرا کام کیا کیا؟ فرمایا اتنے بڑے اللہ جس سے راضی ہو گئے اس کا کام بن گیا، اتنے بڑے اللہ جس سے ناراض ہو گئے اس کا کام اجڑ گیا۔ تو کس سے اللہ راضی ہوتے، کس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے آسمان سے علم اتارا، 2 لائن کا علم، احکام کے لائن کا علم، فضائل کے لائن کا علم۔ احکام کے لائن یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو۔
اب اس پر استعداد پیدا ہو، اس لیے کہ یہ طبیعت پر بھاری ہوتے احکام، تو اب یہ طبیعت پر بھاری ہے تو آسان کیسے ہوں گے؟ وہ فضائل کے راستے سے ہوں گے، اس لیے فضائل زیادہ ہے، احکام زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں 6600 سے اوپر کچھ آیتیں ہیں، اس میں سے 500 کے لگ بھگ احکام کی لائن کی آیتیں ہیں، باقی سب فضائل کی لائن کی آیتیں ہیں، قدرت کی لائن کی، جنت کی، جہنم کی، قصے کی، یہ ہے۔ تو ان احکام پر چلنے کی استعداد جو پیدا ہوگی وہ اس سے پیدا ہوگی، اس لیے فضائل کے لائن میں مشغول کیا۔ اور کیسی استعداد پیدا ہوئی؟ ایسی استعداد پیدا ہوئی کہ صحابہ اپنا دین مانگ رہے ہیں، قرآن میں آپ کو ملے گا یسألونک یسألونک یسألونک، اور احادیث میں آپ کو ملے گا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی فضیلت والا عمل کون سا ہے تاکہ وہ فضیلت والا عمل کر کے میں جو ہے نا اس کے اوپر عمل کرنے والا بن۔ کیا چیز ہے؟ اندر استعداد پیدا ہوئی، استعداد، اور فضائل کے راستے سے استعداد پیدا ہوتی ہے، اور اگر فضائل نہ ہو تو گھٹ جاتی ہے، گھٹتے گھٹتے کتنی اتر جاتی ہے کہ پھر آدمی جائز کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، ان سے پوچھا ہے مفتی صاحب آج کل کوئی مسئلے بھی پوچھنے کے لیے آتا ہے؟ بولے ہاں سب جائز کرانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا کرانے کا؟ جائز کرا۔ بولے وہ کیسے؟ بولے آ کر کے پوچھتے ہیں، بولے مفتی صاحب اگر اس کو یوں کرے تو، بولے وہ تو ناجائز ہے۔ بولے اگر یوں کرے تو، بولے وہ بھی ناجائز ہے۔ بولے اگر یوں کرے تو، یہ سب یوں کیا ہے یہ؟ یعنی استعداد گھٹ رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی محنت میں ہے تو اس کی استعداد بڑھتی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ یوں کہے گا کہ آپ تو ہمیں یہ مسئلہ بتاؤ۔ اسی لیے ایک مفتی صاحب کے پاس میں ایک جو ہے نوجوان گیا، اس نے جو ہے بڑی ڈگری حاصل کی تھی، بڑی ڈگری، لیکن اس کا جو جاب تھا اس ڈگری کے راستے سے اور جاب کے راستے سے جو کمائی تھی وہ ناجائز تھی۔ مفتی صاحب کے پاس میں گیا، جا کر پوچھنے لگا مفتی صاحب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ہے تو ناجائز لیکن تم ایسا کرو۔ تو کہنے لگا کہ میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آیا ہوں۔ وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یہ ناجائز ہے تو آپ کھلا کہہ دو کہ ناجائز ہے، میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ رزق میرا اللہ کے ہاتھ میں، رزق کس کے ہاتھ میں؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ مفتی صاحب کی حیرت میں پڑ گئے کہ یہ آدمی کے دل میں کتنا اللہ کی ذات پر اعتماد ہے۔ خیر بہرحال میرے بزرگوں، دوسری بنیاد صحابہ میں اللہ کے نبی نے جو زندہ کی وہ علم کو زندہ کیا، اور اس میں فضائل کے لائن کا جس سے دلوں میں استعداد پیدا ہوتی، حلال پر اور جو فرائض پر چلنے کی استعداد اور حرام سے بچنے کی استعداد، یہ استعداد پیدا ہوتی۔ ہماری جماعت ایک مرتبہ کام کر رہی ہے تو تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، عرب جماعت تھی، تو تعلیم میں اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی وعید پڑی۔ تو تعلیم جب ختم ہوئی، تعلیم ختم ہونے کے بعد وہ عرب ساتھی تھا جس کی 60 کی عمر تھی، تو اپنا تعلیم کے بعد کہنے لگا مرشد انی ارید الخیاط، مجھے درزی کا کام ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیا کام ہے؟ بولے میرا تعلیم میں ایک بات آئی تھی کہ جس کی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو اس کی تو وعید ہے، تو میں جا کر کے اپنا یہ جو کرتا یا میرا یہ جو ہے اس کو مجھے کٹوا کر کے مجھے مختصر کرنا ہے۔ کیا چیز آئی پیدا؟ یہ اندر ڈر پیدا ہوا ہے۔ کیا پیدا ہوا؟ ڈر پیدا ہوا، اور یہ استعداد پیدا ہوئی عمل نوائی سے بچنے کی اور معمورات پر چلنے کی۔ ایسے پھر اور بہت سارے واقعات ہیں، اور جب تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں یہ وعید یا یہ کہ کسی کام کے کرنے کی بات پڑھی جاتی ہے تو دلوں میں استعداد پیدا ہوتی۔ دوسرا کام یہ زندہ کیا۔ تیسرا کام کیا زندہ کیا اللہ کے نبی نے؟ اتنے بڑے اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے تو تعلق والے کی تو سنی جاتی ہے، تعلق والے کی تو سنی جاتی ہے، تو اللہ سے تعلق ہو گیا تو سارا کام بن گیا۔ جس کا اللہ اس کا، جس کا رب اس کا سب، جس کا رب نہیں اس کا کچھ بھی نہیں۔ تو رب والا بننے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے تعلق پیدا کیا جائے۔ تعلق پیدا کرنے کے لیے عبادت بتائی، عبادت، ذکر، تلاوت۔ یہ قرآن صحابہ کے لیے کیا تھا؟ فرمایا رات میں ذکر تھا، دن میں علم تھا۔ رات میں نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے لذت حاصل کرتے تھے، ذکر ہوتا تھا رات میں، اور دن میں کیا ہوتا تھا؟ دین میں ان کے لیے علم ہوتا تھا، اس کی رہبری ہوتی تھی، اسی کی روشنی میں کام کرتے تھے اور اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ تیسرا کام امت نے زندہ کیا، عبادت۔ اور چوتھا کام کیا زندہ کیا؟ اور میں چوتھا کام خدمت اور اخلاق کے ذریعے سے امت کو ایک کر دیا، خدمت اور اخلاق کے ذریعے سے۔
جتنے جاہلیت کے نعرے تھے سب کو اپنے پیروں تلے دبا دیے. یہ میری رنگ کا ہے، میری قوم کا ہے، میری زبان کا ہے، میرے علاقہ کا ہے، یہ ساری چیزوں کو جو ہے اپنے پیروں تلے دبا دیا. اور جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ ایک، انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی بھائی ہے. اور کل جسد واحد، ایک جسم کی طرح، کل بنیان یشد بعضہ بعض، فرمایا کہ ایک عمارت کی طرح ہے، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور پوری عمارت مضبوط ہو جاتی ہے. اب پہلوان مل کر کے اگر مکے ماریں گے فرمایا دیوار کو کچھ نہیں ہوگا، ان کو اپنی ذات ہوگا. ایسے ہی فرمایا امت کو ایک بنایا اخلاق کے راستے سے اور خدمت کے راستے سے. فرمایا 4 بنیادیں امت میں زندہ کی، فرمایا جس کے نتیجے میں تھوڑے سے عرصے کے اندر ایسا بہترین مجموعہ بھی تیار ہو گیا اور آسمان سے قرآن اور دین بھی اتر گئے. یہاں استعداد پوری ہو، یہاں استعداد کی محنت ہو رہی تھی، استعداد پوری ہوئی، وہاں دین مکمل ہوا. اور یہ مجدہ سنایا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا یہاں استعداد پوری ہوئی، دین پورا ہوا اور کامل اور مکمل دین عملی طور پر جو ہے صحابہ کے اندر، کہ جس کے اندر ایسا پاکیزہ مجموعہ ہے جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، ہر طرح کا مجموعہ ہے. اور ایسا پاکیزہ کہ 100% ان کی زندگی میں دین ہے اور دین میں اللہ نے کشش رکھی ہے. فرمایا کہ جس کے نتیجے میں اگر کوئی جو ہے دین کو سمجھنا چاہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں کہ جو وفود آتے تھے وہ وفود صحابہ کے درمیان میں 2-3 دن رہتے تھے اور ان کو جو ہے کامل مکمل جو ہے دین کی بصیرت حاصل ہو جاتی تھی. بغیر جو ایمان والے ہوتے تھے ان کو ایمان نصیب ہو جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی دعوت دی جا رہی تھی ان کی زندگیوں میں تھی، جس چیز کی دعوت دی جا رہی تھی ان کی زندگیوں میں تھی. اور اسلام میں تو کشش ہے، اسلام میں جاذبیت ہے، اسلام کے اندر جو ہے کھچاؤ ہے. جب یہ زندگیوں میں آتی ہے تو اپنے آپ دوسروں کو کھینچتے ہیں. تو یہ عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی طور پر امت میں زندہ کی اور عمومی انداز کی محنت ہوئی. فرمایا جب عمومی انداز کی محنت ہوئی اس کے نتیجے میں 3 بڑے بڑے فائدے ہوئے. پہلا فائدہ یہ ہوا کہ دین جو ہے یہ دوسروں کے اندر بھی پھیل رہا تھا اور غیر جو ہے دین کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف یہ جو ہے جھک در جھک آ رہے تھے. یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ دین کامل اور مکمل مسلمانوں کی زندگی میں تھا. اور تیسرا فائدہ یہ حقیقت والا دین زندگیوں میں تھا. یہ 3 بڑے بڑے فائدے تھے. لیکن عمومی انداز کی محنت چھوٹی، ہر زمانے میں دعوت کا کام رہا، لیکن عمومی انداز کی جو محنت چھوٹی اس کے نتیجے میں 3 بڑے بڑے نقصان ہوئے. پہلا نقصان کیا ہوا؟ پہلا نقصان یہ ہوا کہ جو دین کی طرف آ رہے تھے ان کا آنا بند ہوا، ان کا آنا بند ہوا، پہلا نقصان. دوسرا نقصان کیا ہوا؟ مسلمانوں میں سے دین گھٹنا شروع ہوا. آج ہمیں کارگزاری میں بیٹھے تو پتہ چلتا ہے، اپنی اپنی بستیوں میں دیکھ لے وے کہ کلمہ پڑھنے والے ہماری بستی میں 100 گھر، 200 گھر، 300 گھر ہے. آپ مسجد کے اندر دیکھ لے کہ نمازیوں کا فیصد کتنا ہے، 20%، 30%. یہ کیا ہے؟ کلمہ والا ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، لیکن کلمے کے بعد سب سے بڑا فریضہ فرمایا وہ زندگیوں میں نہیں ہے. جب نماز نہیں ہے تو بقیہ دین کا اندازہ لگا لو. تو دوسرا نقصان کیا ہوا؟ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ زندگیوں میں سے اعمال چھوٹنے لگے. تیسرا نقصان کیا ہوا؟ کچھ اعمال ہے وہ حقیقت سے خالی ہو گئے، اس میں حقیقت نہ رہی. لیکن دوستو بزرگوں، نا امید ہونے کی بات نہیں ہے. ہاں، ہمارے دین میں نا امیدی ہے ہی نہیں. اللہ بہت بڑے ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ رب ہے. اور رب اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کو وجود دے دیتے. ایک ملک میں آواز لگی، بولے دنیا خدا نہیں ہے، وہاں آواز لگ رہی ہے، ہاں وہاں آواز لگ رہی ہے. کس کی؟ دہریت کی. اللہ اسی وقت میں یہاں آواز لگا رہے ہیں اور گھر گھر جا کر فر کے جا کر کے آواز لگوائی جا رہی ہے. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایک اللہ سے ہوتا ہے، ایک اللہ سے ہوگا، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے. یہ آواز لگائی جا رہی ہے اور اللہ نے ایسی محنت چلائی. فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے قرن اول کا ہیرا دے دیا. کیا دے دیا؟ قرن اول کا ہیرا. کیا مطلب؟ کہ قرن اول میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح تھوڑے سے عرصے میں حالات کو بنا دیا، فرمایا اگر میرے زمانے میں یہ اللہ نے مجھے جو کام دیا ہے اس کام کو بھی اگر اس طریقے سے کر لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرن اول کے اندر حالات کو بنایا اللہ میرے زمانے میں بھی بنا دیں گے، میرے زمانے میں بنا دیں گے. تو آج کے زمانے میں فرمایا وہی بنیادی اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں قائم فرماتے.
دعوت، تعلیم و تعلم، عبادت، خدمت اور اخلاق، یہ بنیادی اعمال جو اللہ کے نبی نے امت میں عمومی انداز کے زندہ کیے تھے، اور میں آج دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے ہر فرد امت میں ان بنیادوں کو زندہ کرنے کی محنت ہو رہی ہے کہ جو کلمہ پڑھے وہ کلمے کا دائی، وہ دائی بھی ہو، عالم یعنی اپنی ضرورت کے درجے کا علم رکھنے والا ہو، عابد ہو اور خادم ہو۔ یہ جب چار بنیادیں امت میں زندہ ہوگی، فرمایا اس کے ذریعے سے اللہ نے جس طرح قرن اول کے حالات کو بنایا، اگر آج کے زمانے میں اگر پوری امت مسلمہ ان بنیادوں پر اپنے آپ کو لے آئے گی تو اس کے ذریعے سے بھی دنیا آخرت کے سارے مسائل کو حل کر دے گی۔ اتنی زبردست اللہ رب العزت نے یہ دعوت کی ایک مبارک محنت اور خاموش محنت ہے، مثبت انداز کی محنت ہے، خاموش محنت، مثبت انداز کی محنت۔ بچہ روز بڑھتا ہے، روز بڑھتا ہے، روز بڑھتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا کہ آج کتنا بڑا۔ ایسے پودا روز بڑھتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، ایسے ہی یہ محنت ہے کہ یہ بھی بڑھتی ہے، ہاں یہ روز بڑھتی ہے۔ ہمارے بمبئی میں ہمارا ایک مستری تھا، ہمارے روزانہ آنا جانا ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ وہ قریب ہمارے روزانہ ملاپ تھا، تو ایک مرتبہ میں نے اس کے سامنے کلمے کی بات کی، میں نے آخرت کی یہ بات، تو مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا لگتا ایسا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد تو اسلامی اسلام ہوگا۔ وہ کیا کہنے لگا؟ کچھ سالوں کے بعد اسلامی اسلام ہوگا۔ تو میں نے کہا تو نے ایسا کیسے کہہ دیا کہ اسلامی اسلام ہوگا؟ تو کہنے لگا کہ میں آج سے اتنے سال پہلے بمبئی آیا تھا تو تمہاری مسجدوں کے اندر بس گنے چنے لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے، گنے چنے لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے، ابھی تمہاری مسجدیں تو سب بھری ہوئی ہوتی ہے اور سڑکوں پر نمازی ہوتے ہیں، تو اتنے سال میں اتنا ہوا تو آگے تم انداز خود لگا لو۔ کیا کہنے لگا وہ؟ ایک جو ہے غیر مسلم کہہ رہا ہے یہ، تو یہ مثبت انداز کی محنت ہے۔ اس کے لیے آج محنت ہے کہ 100% نمازیں زندہ ہو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس دن امت میں 50% نمازی ہو جائیں گے اس وقت میں باطل کا زوال رک جائے گا، اور 50 سے اوپر نمازی ہونا شروع ہوں گے اس وقت میں مسلمانوں کا عروج شروع ہوگا اور باطل کا زوال شروع ہوگا۔ باطل کا، اس لیے کلمہ اور نماز یہ اتنے طاقتور عمل ہے، اور کلمہ اور نماز کی پوری زندگی پر اثرات پڑتے ہیں، پوری زندگی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ دیکھو بنی اسرائیل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، ایک طرف فرعون کو دعوت، دوسری طرف بنی اسرائیل میں، کہ بنی اسرائیل پر کس بات کی محنت ہے؟ 2 لائن کی محنت کہ کلمہ بناؤ نماز بناؤ، کلمہ بناؤ نماز بناؤ۔ آج بھی کچھ لوگ جو ہے نادانی میں ایسا کہتے ہیں، بولے کلمہ نماز سے کیا ہوگا، خالی کلمہ نماز سے کیا ہوگا؟ تو خالی کلمہ نماز سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بڑا ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا، خالی سے تو کچھ نہیں ہوگا، بڑا ہوا ہونا چاہیے، بڑا ہوا ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ تو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام 2 باتوں کی محنت کر رہے ہیں، کلمہ بناؤ نماز بناؤ۔ وقال موسیٰ لقومه يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان كنتم مسلمین۔ اس میں کلمے کی دعوت ہے کہ کلمہ بناؤ، تو انہوں نے کہا کہ فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کر دیا۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہے کہ نماز کے لیے ان کو کہو کہ نماز، اگر فرعون جو ہے پکڑ دھکڑ کر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھنے دیتا تو گھروں میں نماز پڑھو، پکڑ دھکڑ کر رہا تھا نماز، تو کلمہ اور نماز پر محنت ہو رہی۔ ابھی توریت نہیں اتری ہے، خالی کلمہ نماز پر محنت ہو رہی ہے۔ اسی کلمہ نماز پر، حالانکہ اس میں بھی پکے تھے کہ نہیں، وہ بھی آگے قرآن نے کہا کہ جب راتوں رات لے کر جب چلے اور جب سمندر آگے جو ہے موج پیچھے فوج، تو یوں کہنے لگے جو اندر کا باہر آیا انا لمدرکون، جی ہم تو پکڑے گئے، جو اندر تھا باہر آیا انا لمدرکون۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں کو سنبھال لیا کرتے، بڑے چھوٹوں کو سنبھال لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ تو اسی کلمہ نماز کی محنت پر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ظالم کو غرق کیا اور نجات عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام بھی مکی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو کلمہ نماز، کلمہ نماز، کلمہ نماز، اسی کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ اور مدنی زندگی کے اندر فرمایا جب غزوہ بدر ہوا ہے اسی نماز کے سہارے سے، دعا کے سہارے سے، اور فرمایا کلمہ نماز کی محنت پر اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کو قائم کیا۔
حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کیا، تفصیل احکام پھر اس کے بعد اترتے رہے۔ اس کے لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، فرمایا آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، صرف میرے آپ کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، اور امت مسلمہ کے راستے سے پوری انسانیت کے راستے سے آج الحمدللہ یہ عمومی انداز کی محنت کے نتیجے میں آج دیکھو گھر گھر جا کر فر جا کر اور جو ہے زونوں کی جماعتوں کے ذریعے سے آج ایسے ایسے مسلمانوں میں جو کلمہ نماز نہیں جانتے لیکن الحمدللہ وہ بھی دین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، کام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ اجتماعات میں دیکھیں، اجتماعات کے اندر ہر سال جو ہے عموم کا رجحان بڑھتا رہا ہے، عموم کا اندر جو ہے رجحان بڑھ رہا ہے۔ جتنے بھی انتظامات ہوتے ہیں ہر سال یہ انتظامات ناکافی ہوتے ہیں، عوام کا رجوع بڑھ رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے دوستو؟ یہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک خاموش محنت ہے، یہ مثبت انداز کی محنت ہے جس کو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا کام کی سادگی کا پردہ پڑا ہوا ہے اور لوگ اسی سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ کام کی سادگی کی وجہ سے لوگ کیا کھا رہے ہیں؟ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اور میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں ایک عمومی انداز کی ایک محنت چلائی ہے جس کے اندر بڑی زبردست طاقت ہے، زبردست طاقت ہے، ختم نبوت والی طاقت ہے۔ آپ والے جتنے اعمال ہیں ان عملوں کے اندر ختم نبوت والی طاقت ہے کہ ایک ایک عمل میں فرمایا باطل کو توڑنے کی، حق کو غالب کرنے کی طاقت ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گشت ہوتا تھا تو فرماتے تھے اس گشت کا پھولا ملک کے اوپر باطل پر کاری ضرب پڑی، پھولا ملک کے باطل پر کاری ضرب پڑی۔ اتنی طاقتور چیز ہے دوستو، ہر عمل میں اثر ہے، ذکر کا الگ اثر ہے، علم کا الگ اثر ہے، اسی طرح نماز کا الگ اثر ہے، ایسے ہی دعوت کا اثر ہے۔ تو دعوت کا کیا اثر ہے؟ دعوت کی کیا تاثیر ہے؟ فرمایا باطل کو توڑنے کی طاقت ہے اس میں۔ ہاں اسی لیے دیکھو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب دعوت کا حکم دیا، 3 سال تو خفیہ طور پر جو ہے اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے، 3 سال کے بعد آپ کو جو اعلانیہ حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ حکم آیا۔ اب یہ فَاصْدَعْ کیا ہے؟ اب اس کی طاقت اگر ہم اپنے اردو ترجمے کریں گے تو اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوگی، کر گزریے یا آپ حکم پورا کیجئے، اب جو بھی آپ اپنے تعبیر کریں معنی کے ادا کرنے میں، لیکن فسدہ کے اندر جو طاقت ہے وہ طاقت جو ہے ظاہر نہیں ہوگی ترجمے میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال سمجھے، ہماری گاڑیوں میں شیشے لگے ہوتے، شیشے، اور یہ شیشے اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اگر پتھر مارو تو وہ شیشہ جو ہے نا چورا چورا ہو جائے گا، وہ شیشہ کیا ہو جائے گا؟ چورا چورا ہو جائے گا۔ جیسے ایکسیڈنٹ کیا ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات چورے چورے، اسی طرح فرمایا دعوت کے کام کی تاثیر ہے، فرمایا باطل پاش پاش ہو جائے گا۔ اے نبی جی ہم نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ فسدہ، یہ جو باطل کا جتھا ہے نا، ابو لہب کا، ابو جہل کا، عتبہ کا، شیبہ کا، ولید کا، ابو البختری کا، ہشام کا، یہ جتنے جو باطل جتھا ہے اور یہ باطل آپ کو نظر آ رہے، جمعیت نظر آ رہی ہے، فرمایا ان کے بھیجے میں آپ ماریے۔ کیا ماریے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کوئی کرتا درتا نہیں، کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، اس کو مان لو، اس کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس کو نہ مانا، اس کی نہ مانی تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ ان کے بھیجے میں آپ ماریے تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہ آگے کا کام ہم نمٹ لیں گے، انا کفیناک المستہزئین، آگے کا آپ اپنا کام کیجئے، آگے کا کام ہم نمٹ لیں گے۔ ہاں چنانچہ جب بہت ستا رہے تھے، بہت ستا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ یہ اور وہ اشارہ کر کے بتایا کہ یہ بہت ستا رہا ہے، بہت ستا رہا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کسی کے سر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، کسی کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، کسی کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، کسی کے جو ہے نا وہ پیر کی طرف اشارہ کیا، جس کی طرف جہاں اشارہ کیا تھا وہ اسی کسی نہ کسی مصیبت میں اللہ نے ان کو نمٹا دیا۔ انا کفیناک المستہزئین فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے ہمارے زمانے میں ایک دعوت کا ایک طاقتور کام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر امت کے سارے مسائل کا حل، سارے مسائل، اور امت کے راستے سے پوری انسانیت کے مسائل کا حل۔ مسئلہ خالی امت مسلمہ کا تھوڑا ہے،
خالی امت مسلمہ کا تھوڑا ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں انسانیت سسک رہی ہے اور انسانیت جو ہے یہ پریشان ہے، اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے نہ معلوم کیسے کیسے راستے اپنا رہی ہے۔ ان راستوں سے بھی ان کو مسائل کا حل نظر نہیں آتا، تو آخر میں وہ خودکشیاں کر رہے۔ تو خودکشیاں کیوں کر رہے بھائی؟ اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ ان کو معلوم نہیں کہ موت کے بعد کا کیا منظر آنے والا ہے۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، یہ آج پوری انسانیت بھی یہ پریشان ہے۔ یہ انسانیت یہ بھی تو آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کی امت ہے۔ لیکن وہ آج کیا کریں کہ آج امت مسلمہ کے اندر ہی وہ کامل اور مکمل دین نہیں ہے کہ جس دین کے ذریعے سے یہ حق دوسروں تک پھیلا جاتا ہے۔ اس لیے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ آج مسلمان اسلام کے دروازے پر اس طریقے سے کھڑا ہے کہ اس کا ایک پیر اندر ہے، ایک پیر باہر ہے۔ یہ دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے اس کی کوشش ہے کہ اس کا ایک پیر جو باہر ہے وہ اندر آ جائے، وہ اندر آ جائے۔ اندر کرنے کی یہ محنت ہے۔ تو جب یہ اندر آ جائے گا تو دروازہ کھل جائے گا دوسروں کے دین کی طرف آنے کے لیے۔ الحمدللہ اس کے مثبت اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں، پوری دنیا پر اس کے مثبت اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست طاقت والا کام، اور جس کے اندر مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جر ثقیل کی طرح۔ جر ثقیل کیا مطلب؟ جر ثقیل فرمایا باری سے باری جو ہے سامان کسی کھائے میں گر جاتا ہے، فرمایا کرین اس کو اٹھا کر کے باہر کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کتنا ہی گناہوں کے اڈوں پر کیوں نہ ہو، فرمایا یہ کام اس کو وہاں سے نکال کر ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے گا۔ یہ کام ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے گا، اور اس کام کا اثر جتنا بگڑا ہوا ہوگا اس کے اوپر زیادہ ہوگا۔ ہاں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ۔ اسلام کی قدر و قیمت تو وہ جانے جس کے جاہلیت میں دین کٹے ہو۔ جس نے اندھیرا دیکھا ہوگا وہی نور کی اور روشنی کی قدر کرے گا بھائی۔ ہاں، جس نے اندھیرا دیکھا ہوگا اس کی روشنی کی قدر۔ اس لیے بعض مرتبہ ہم علماء کے دل و دماغ پر ایک سوال آتا ہے، وہ سوال یہ آتا ہے کہ یہ عوام جو ہے نا وہ تبلیغ کے اندر اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں۔ تو یہی سوال ایک ملک میں ہماری جماعت گئی تھی، تو وہاں کے علماء وہ جماعت میں نکلے اور بڑے علماء تھے اور اوپر لیول کے تھے، دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے اوپر لیول کے۔ تو ہمارے یہاں ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی، تو انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا، تو تھوڑا تو میں سنتا رہا۔ سننے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مولانا، جس کو جہاں سے جو چیز ملتی ہے اسی کے گن گاتا ہے۔ کیا کہا میں نے ان کو؟ میں نے ان کو کہا کہ جس کو جہاں سے جو چیز ملتی ہے وہ اسی کے گن گاتا ہے۔ اب یہ بیچارہ ایک عامی آدمی گناہوں کے لت پر، گناہوں کے اندر مبتلا تھا اور معاصی کے اڈے پر تھا، دین سے بے خبر تھا، دعوت کے راستے سے وہ دین کی طرف آیا۔ اس کو یہ جو دولت ملی ہے وہ دعوت کے راستے سے ملی ہے، اس لیے دعوت کے گن گاتا ہے وہ۔ اور چونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے اس لیے تھوڑا گلو کا پہلو بھی ہے اس کے اندر، غلبے کے ساتھ گلو کا پہلو بھی ہے۔ تو وہ تو خیر اس کو اس کے راستے سے، ہم کو چونکہ مدرسے کے راستے سے ہم کو ملا ہے اس لیے ہم مدرسے کا گن گاتے ہیں۔ تو جس کو جس کے راستے سے ملے گا وہ اسی کے گن گائے گا، اسی کے گن گائے گا۔ پھر میں نے ان کو یہ بات بتائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد۔ میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ۔ اسلام کی قدر و قیمت تو وہ جانے جس کے جاہلیت میں دین کٹے ہو۔ اب ان کے جاہلیت میں دین کٹے، وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور مسجد والے ماحول میں رہے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، گشت کیا، ملاقاتیں کی، اور ان کے اندر یہ دینی بیداری روشنی آئی۔ اب وہ اس کے گن گاتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز، اور ہے ہی بڑی چیز، ہے بھی بڑی چیز یہ تو بہرحال۔ لیکن ہے کچھ جو ہے افراط تفریط، تو افراط تفریط کے ذمہ دار کون؟ پھر میں نے ان کو کہا افراط تفریط کے ذمہ دار ہم ہیں، افراط تفریط کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کے ساتھ میں مل کر کے ہم نے ان کے ساتھ جو ہے عملی شرکت اگر اس طریقے سے کر لے، اور معتد بھی ہی علماء کا طبقہ اگر اس کام میں لگ جائے، تو فرمایا کہ معتد بھی ہی عملہ ملنے کے عملی شرکت کے نتیجے میں فرمایا جو افراط تفریط ہے، جو جھول ہے، وہ جھول اپنے آپ دور ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن اس میں کمی اور اس میں جو قصور فرمایا ان کا بھی ہے، لیکن اس کے بعد میں میرا آپ کا بھی ہے۔ کس کا ہے؟ میرا آپ کا بھی ہے کہ اگر ہماری عملی شرکت ان کے ساتھ میں رہی، ہمارا ان کے ساتھ چلنا پھرنا رہا، اور ہم نے عملی شرکت رہی، اور ہم نے اس کام کو سمجھا اور سمجھ کر کے ہم نے اس کام کو اس طریقے سے کرنا، تو انشاءاللہ یہ کام صحیح شکل سے امت میں جائے گا۔
صحیح شکل سے جائے گا. اور سیرت کی روشنی میں کما کہوں علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن بھائی سمجھنے کے لیے چونکہ اس کام کا گہرا تعلق نقل و حرکت سے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں کتاب پڑھ کر کے اس کام کو سمجھ لوں اور سیرت پڑھ کر کے میں خالی اس کام کو سمجھ لوں تو ٹھیک ہے، اس کا ذہن تو صاف ہوگا، لیکن کام کا انشراح اور کام کا انبساط اور کام کے اندر کی وہ طاقت، فرمایا وہ تو اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک عملی طور پر اس کے اندر چل کر کے وہ انشراح اس کو ملے. جب اس گھاٹیوں سے گزرے گا، اس میدان سے گزرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کا گہرا تعلق. معاذ فرماتے تھے میں اس کام کو کار نبوت یقین کر کے کر رہا ہوں. تو کار نبوت ہے، تو جب کار نبوت ہے تو اللہ کے نبی کے اس کام کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے نقل و حرکت ہے. کیا ہے؟ نقل و حرکت ہے. اس کام کا زیادہ تر تعلق نقل و حرکت سے. آپ مکی زندگی دیکھ لیں تو مکی زندگی میں اللہ کے نبی کبھی بازار عکاظ میں ہے، کبھی مجنہ میں ہے، کبھی مینا میں مزدلفہ میں ہے، کبھی وہاں جو ہے قبیلے آ رہے ہیں قبیلوں کے پاس میں ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی طائف میں. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ میں کبھی آپ بدر میں ہے، کبھی احد میں ہے، کبھی حنین میں ہے، کبھی آپ خندق میں ہے، کبھی آپ جو ہے تبوک میں ہے. الغرض آپ کی پوری زندگی ایک نقل و حرکت والی نظر آئے گی. تو یہ نقل و حرکت کے میدان میں ہم جائیں گے تو یہ کام سمجھ میں آئے گا. ہاں سمجھ میں اور ماننے میں، اور وہ تو کتاب پڑھ لی تو ایک انسیت تو ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک جو ہے جس کو انشراح کہتے ہیں، فرمایا کہ اندر کی بصیرت کہتے ہیں، اندر کی حکمت کہتے ہیں، فرمایا وہ تو جب عملی میدان میں جب چلیں گے پھریں گے اس وقت میں یہ بات سمجھ میں آئے گی. اس کے لیے علماء حضرات کو کہا جاتا ہے کہ سال بھر اللہ کے راستے میں چل پھر کر کے اس کو جو ہے بہت اندر سے دیکھنے کی کوشش کرے، اور جو آدمی جتنا اوپر کی استعداد کا ہوگا اسی کے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھائے گا، اسی کے اعتبار سے فائدہ اٹھائے گا. بھائی سمندر ہے، اس سمندر کے اندر کچھ لوگ مچھلی نکالتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے اندر ہیرے جواہرات نکالتے ہیں. تو جو جتنی استعداد والا ہوگا اسی کے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو یہ اس کام کے اندر نقل و حرکت ہے، اور فرمایا نقل و حرکت میں برکت ہے. اور قرآن اور دین اور یہ ساری چیزوں کے اندر جو فہم بصیرت، فرمایا جب نقل و حرکت کے میدان میں ہمارا چلنا پھرنا ہوگا تو نقل و حرکت کے میدان میں سمجھ میں آئے گا. اور دین کے مٹنے کا درد اور امت کی بے دینی کا درد، یہ فرمایا وہ بھی اسی وقت میں ملتا ہے جب ہمارا امت کے ساتھ چلنا پھرنا ہوتا ہے. جب ہم بستیوں میں جائیں گے اور بستیوں کے اندر جا کر کے ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر 200 گھر 300 گھر مسلمانوں کے ہیں، اور ان مسلمانوں کے گھروں کے اندر فرمایا 4 نمازی 5 نمازی 6 نمازی ہے، اور وہاں پر جو ہے مخالفت بھی ہے. تو ایسے مخالف ماحول کے اندر جب جائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کے اندر چلنا پھرنا ہوگا، اس چلنے پھرنے کے نتیجے میں پھر میرے بزرگوں آنسو لانے نہیں پڑیں گے، اپنے آپ آئیں گے. ہاں یہ بصیرت کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں، آنسو لانے نہیں پڑیں گے، اپنے آپ آئیں گے. اور پھر وہ ساری جو ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا وہ نقشہ پورا، اور پھر آخرت، یہ ساری چیزیں. لیکن کب؟ جب کہ یہ ہمارا امت کے اندر یہ اختلاط ہوگا، ان کے ساتھ ان کے اندر گھسنا ہوگا، ان کے اندر چلنا پھرنا ہوگا. تو جب چلنا پھرنا ہوگا تو چلنے پھرنے کے نتیجے میں ہمارے اندر کی جو کمیاں ہیں وہ بھی نظر آئے گی، اور امت کی استعداد، امت کی صلاحیت یہ بھی ہمارے سامنے آئے گی. اور پھر اس کے بعد میں دین کے مٹنے کا درد، دین کے مٹنے کا جو ہے یہ غم، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ چلنے پھرنے کے نتیجے میں عطا فرمائیں گے، امت کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں عطا فرمائیں گے. اور پھر اس کے بعد آدمی کو آگے کی قربانی دینا آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ اسی کے راستے سے ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی جگہ تسلی دی ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی جی اگر ایمان میں داخل نہیں ہوں گے تو کیا اپنی پھول جیسی جان کو آپ جو ہے ہلاک کر دیں گے؟ کتنی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے. تو کس بات کا غم تھا، کس بات کا درد تھا کہ دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. تو یہ فکر، یہ درد مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا کہ نبیوں کی میراث میں بہت بڑی میراث کا حصہ ہے، فرمایا وہ نبی والا غم اور نبی والا درد اور نبی والا فکر. اور جس آدمی میں جتنا زیادہ فکر ہوگا، جتنا زیادہ غم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کام لیں گے.
ہاں اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے کام کے لینے کا جو فیصلہ ہوتا ہے فرمایا یہ بنیاد ہے، وہی بنیاد ہے. فکر، غم، درد یہ جتنا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کافی. اس لیے ہم علماء میں دیکھیں تو علماء میں بھی ہم کو یہ بات ملے گی کہ اللہ نے ہر ایک سے دن کا کام لیا، لیکن ان میں جس نے جتنا زیادہ غم تھا، درد تھا، غم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ کام لیا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کئی دن گزر جاتے تھے اور وہ سوتے نہیں تھے. ان کو امت کا درد تھا، غم تھا، اللہ نے ان کے ذریعے سے بڑا کام لیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کے سینے میں درد تھا، ایک آگ لگی ہوئی تھی، انسانیت کے درد تھی، امت کے بے دینی کے درد تھی، جس کے نتیجے میں اللہ نے بڑا کام لیا. رات بھر اللہ سے مناجات کر رہے. اسی لیے تو مولانا دہلوی کا کمال ہے، انہوں نے رو دھو کر کے اللہ کو منا لیا ہے. ورنہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ ایک 60 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا بگڑا ہوا 4 مہینہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ اس کی زندگی میں اتنا بھاری انقلاب آتا ہے. اور ان کے سامنے یہ دعوت کے جو اعمال ہیں، یہ دعوت کے اعمال، یہ اعمال ان کے سامنے چند اعمال گنائے گئے تو فرمانے لگے ارے اس کا اتنا تھوڑا سا بھی کر لے تو آدمی قطب بن کر کے مرے. ہاں اس لیے فرماتے ہیں قطب بنانے والا کام. تو یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا غم، یہ درد، یہ جس کے نتیجے میں اللہ نے اتنا بڑا کام لیا. تو جس یہ کہاں ملے گا؟ فرمایا یہ اللہ کے راستے میں جب ہماری نقل و حرکت کے میدان میں چلنا پھرنا ہوگا، امت کے ساتھ اختلاط ہوگا، اپنے آپ کو مٹانے کے جذبے سے، اپنی حیثیت بنانے کے جذبے سے نہیں، مٹانے کے جذبے سے. اس لیے کہ اس کام کا خاصہ ہے عمومیت کے ساتھ چلنا. جتنا آدمی عمومیت کے ساتھ چلے گا، مٹانے کے جذبے سے چلے گا. مولانا جیسا فرماتے تھے یہ شخصیت سازی کا نام نہیں ہے، شخصیت سوزی کا کام ہے. شخصیت سوزی کا کام، اپنے آپ کو مٹانے کے جذبے سے، اپنے آپ کو جو ہے تواضع کے جذبے سے. اس لیے آپ انداز لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے ساتھ کیسے گل مل کر کے رہتے تھے، یہاں تک کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، اجی تمہیں محمد بن عبداللہ کون ہے. آپ انداز لگائے اللہ کے نبی کیسے رہتے تھے کہ جس کے نتیجے میں پوچھنا پڑ رہا ہے. ایسے ہمارا امت کے ساتھ اختلاط ہو. یہ اختلاط کے راستے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہمارے اندر کی جو خوبیاں ہیں ان کے اندر منتقل ہوگی، ان کے اندر کی خوبیاں ہمارے اندر منتقل ہوگی. اور امت میں اللہ نے زبردست صلاحیتیں رکھی ہے. یہ بات نہیں کہ العوام کا نام، بلکہ اللہ نے ان کے اندر زبردست صلاحیتیں رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیت خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. فرمایا لوگ تو سونے چاندی کے کانوں کے مانی نہیں. جیسے زمین میں الگ الگ استعداد صلاحیتیں ہیں، کسی میں سونے کی کان، کسی میں چاندی کی کان، کوئی زعفران اگاتی ہے، کوئی جو ہے سیب اگاتی ہے، یہ الگ الگ صلاحیتیں ہیں. فرمایا اسی طرح لوگوں میں اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہے. یہ صلاحیتیں آج کہاں ہیں؟ فرمایا آج زمین میں ہوا کے نیچے ہوا. فرمایا جب ان کی زندگیاں ہوا سے ہدا پر آ جائے گی، ان کی صلاحیتوں سے بڑے بڑے کام ہوں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک میواتی سے کہا کہ ارے بھائی جا کر کے تبلیغ کر. تو وہ کہنے لگا تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ اس کو تبلیغ کا لفظ بھی نہیں معلوم. وہ کہنے لگا تبلیغ، غین کی بجائے دال کہنے لگا. بولے تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تو مولانا نے کہا جہاں لوگوں میں چل پھر کر کے کلمہ سکھا سب کو. تو بولے مجھے ہی کلمہ نہیں آتا. کیا کہنے لگا؟ مجھے ہی کلمہ نہیں آتا. تو مولانا نے کہا کہ جہاں لوگوں میں چل پھر کر کے یوں کہ میں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، تم اپنی زندگی برباد مت کرو. میں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، تم اپنی زندگی برباد مت کرو. چنانچہ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے وہ کام لیا. وہ میوات یوں کہتا ہے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے ہزاروں لوگوں کو تائید کیا. وہ آدمی کہ جس کو تبلیغ کا لفظ بھی نہیں آتا تھا، لیکن وہی اندر کا درد، غم، فکر جو امت میں چلنا پھرنا ہوتا ہے عمومیت کے ساتھ اپنے آپ کو مٹانے کے جذبے سے، یہ عوام میں جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں باہر آئے گی جب ان کا چلنا پھرنا ہوگا. ان کی زندگیاں ہدا پر آئے گی. آج ہوا میں ہیں، ہدا پر آ جائے. جس طرح یہ جو ہے زمین کے اندر کی صلاحیتیں سب مٹی میں ہے، تراب میں ہے، وہ تراب سے باہر آئے گی تو یہ اپنی جو ہے اپنی ان کی جو ہے ان کے اندر کے وہ سارے فائدے ہوں گے. اسی طرح دوستو بزرگوں یہ امت
دعوت کے اندر کی صلاحیت. آپ دیکھو نا یہ جو بھی دعوت میں لگے ہوئے ہیں ان کی ابتدائی زندگی دیکھ لو, ان کی ابتدائی زندگی کیا تھی اور اللہ نے ان سے کتنا بڑا بڑا کام لے لیا. آج ایسی عام جماعتیں ایسے علاقوں میں جا کر کے کام کرتی ہے کہ جس کو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسی سادی جماعت اور ایسی جو ہے جس میں کوئی لکھا پڑھا بھی اتنا نہیں ہے اور اتنا زبردست کام کر کے آتا ہے. تو یہ دوست بزرگوں اللہ نے ہمارے زمانے میں ایسی طاقتور محنت عطا فرمائی ہے. اگر پوری امت نے مل کر کے اس کام کو کر لیا, اللہ تعالیٰ تھوڑے سے عرصے میں صرف مسلمانوں کے حالات نہیں بلکہ پوری انسانیت کے حالات کو اللہ بنا دے, پوری انسانیت کے حالات بنا. اور وہی 3 باتیں جو قرن اول میں نے شروع میں کہی, وہ 3 باتیں اللہ اپنی قدرت سے اس کو ظاہر کریں گے کہ ایک تو لوگ جوک در جوک دین کی طرف, اسلام کی طرف آنے لگیں گے اور 100% دین آئے گا اور حقیقت والا ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ یہ ساری چیزوں کو وجود دیں گے. یہ جب یہ اس کو عمومی انداز سے یہ جو اعمال بتائے جاتے ہیں اپنے آپ کو مٹانے کے جذبے سے حرکت کے میدان میں, اور دوستو بزرگوں جو کرنے کے کام اس کو کرنا, بچنے کے کاموں سے بچنا, ان ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ جب ہم کریں گے اللہ تعالیٰ دوستوں ہماری ذاتوں کو اپنی ذات کے اعتبار سے ترقی عطا فرمائے گا. اور کیا ترقی ہوگی میں آپ تصور نہیں کر سکتے, میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے اس کی افادیت اور اس کی جو ہے ترقی اس کو غیب میں رکھی ہے, اور اس کے ذریعے سے کہاں کیا نفع ہوگا اس کو بھی میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. آدمی بیج ڈال کر کے آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد میں اللہ اس کو پروان چڑھاتے ہیں. اس کے لیے میرے بزرگوں اللہ نے ہمارے زمانے میں بڑا طاقتور کام اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو اس کے لیے زمانہ کرنے کا ہے اور کرنے والا کام ہے, کرنے والا کام. مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے بھائی کرنے کا کام ہے, جو کرے گا وہ پائے گا, جو نہ کرے گا وہ پچھتائے گا. اور شروع میں کہا کہ کام کی سادگی کا پردہ پڑا ہوا ہے, کام کی سادگی کا پردہ پڑا ہوا ہے, لیکن بھائی اندر بڑی طاقت, اور اسی میں ہمارے کام کی حفاظت ہے. اسی لیے معجز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام 100 سال آگے ہو اور شہرت 100 سال پیچھے ہو. کام 100 سال آگے ہو اور شہرت 100 سال پیچھے ہو, اسی میں ہمارے کام کی حفاظت ہے. ہاں اس لیے میرے بزرگوں ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں اور عوام کے اندر ہمارا گھسنا ہو. یہ عوام زمین ہے, عوام ہماری زمین ہے, پر میں اگر ہم نے اپنی زمین کو اپنے قبضے میں نہیں لیا تو پھر تبصرے ہی کریں گے. ہمارے ہاتھ خالی تبصرے رہے گا کہ فلانا جو ہے نا فلانا فرقے میں چلا گیا, فلانا فرقے میں چلا گیا, فلانا فرقے میں چلا گیا, یہی تذکرے رہیں گے بھائی. لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی بستیوں میں اپنے محلوں میں رہ کر ہم نے اپنے عوام کو کتنا سنبھالا. مولانا الیاس یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باطل اس وقت میں اس بات کی محنت کر رہا ہے کہ عوام کو اور علماء کو کیسے توڑا جائے, اس لیے کہ عوام کے دین کی سلامتی علماء کے ذریعے سے, اور عوام اپنے علماء کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اب یہ عوام کو اور علماء کو کیسے توڑا جائے اس کے لیے وہ پلاننگ کرتے ہیں, اس کے لیے منصوبے بناتے ہیں. جب علماء کے تعلق سے عوام کو بدظن کر دیا پھر انہی عوام کے ذریعے سے علماء کا جو کرنا ہوگا کریں گے. اور فرماتے تھے کہ اس وقت میں اللہ نے جو دعوت کا کام عطا فرمایا ہے, فرمایا عوام اور علماء کو جوڑنے والا اور ان کی ساری باطل اسکیموں کو اور ان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا یہ کام ہے. اب آپ خود ہی سوچئے کہ اگر یہ ہمارا الحمدللہ اس وقت میں ہر جگہ یہ مسجد کی جماعت بنی ہوئی ہے, اگر ہمارے عوام اور علماء کام کرنے والا عملہ اور علماء اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمانوں کے مکانات ہیں, اگر ایک ایک مسلمان کے مکان کو ٹارگیٹ بنا کر, ایک ایک مسلمان کو ٹارگیٹ بنا کر ان کے پاس جا کر دین کا نفع, بے دینی کا نقصان, اے اللہ کی معرفت, جو شروع میں نے باتیں کی, اگر اس طریقے سے اگر ہم نے اپنے عوام کو سنبھال لیا, بتاؤ عوام کا دین سنبھل جائے گا کہ نہیں سنبھل جائے گا؟ پھر وہ کسی کو قبول کرے گا, کسی کو قبول کرے گا؟ یہ جو ہے جیسے ہماری زمین ہے, اگر ہم نے اپنی زمین کو قبضے میں نہیں لیا تو ہر کوئی اس کے اوپر قبضہ کر لے گا. ہماری جو ہے عقل مندی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زمین کی باؤنڈری اور اپنی زمین کا جو ہے یہ اس کا حد قائم کر دے اور اس کو اپنے قبضے میں لے لے تاکہ اس کے اوپر کوئی قبضہ نہ کرے. تو اسی طریقے سے اپنی اپنی مسجد کے سطح پر اپنے جو ہے دیہاتوں میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں, اگر علماء اور کام کرنے والے یہ سب مل کر کے اپنے عوام پر محنت کر لیں گے, انشاءاللہ ان کا دین سلامت رہ جائے. اور کیسا سلامت رہے گا؟ فرمایا اگر اس کے پاس میں اگر کوئی بھی اگر ایسی بات کہے گا تو وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. میں اپنے مسجد کے امام صاحب سے پہلے پوچھوں گا,
میں اپنے عالم صاحب سے پوچھوں گا، اس لیے کہ عالم کا اور عامی کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جس گہرے تعلق کے نتیجے میں اپنے زندگی کے ہر مسئلے میں وہ اپنے عالم سے پوچھ رہا ہے، وہ کبھی بھی باطل کی عداوت پر اور دوسرے کی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے اس طریقے سے کر لیا تو عوام اور علماء کا جوڑ اور ربط ہوگا اور اس کے ذریعے سے عوام کا دین محفوظ ہو جائے گا۔ اور بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر تبصرے ہی تبصرے رہیں گے، تذکرے ہی تذکرے رہیں گے کہ فلانا فلاں فرقے میں چلا گیا، فلانا فلاں فرقے میں چلا گیا۔ دوستوں کو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں اس کام کو چالو کیا ہے جس کے اندر صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کے دنیا آخرت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ تو اس کے لیے بھائی یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا یہ جو ہے طے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں یہ کام چلایا ہے، اس کام کے ساتھ ہماری عملی شرکت ہو۔ دیکھو دوستوں بزرگوں، کوئی شعبہ چھڑایا نہیں جاتا۔ جب ایک تاجر سے تجارت نہیں چھڑائی جاتی، ایک مزدور سے مزدوری نہیں چھڑائی جاتی، اور ایک تاجر اپنے زارے سے زراعت نہیں چھڑائی جاتی، تو اب پھر اب انداز لگاؤ یہ علم جو ہے یہ تو نبوت کے کاموں کی کڑیوں میں کی کڑی ہے، تو جو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں ان سے اس کام کو کیسے چھڑایا جائے گا؟ چھوڑنے کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی جس طرح مزدور اپنی مزدوری میں سے وقت نکالتا ہے، ایک تاجر اپنی تجارت میں سے وقت نکالتا ہے، ایک کاشتکار اپنی کاشتکاری میں سے وقت نکالتا ہے، ایسے ہمارے وہ علماء حضرات کہ جو کسی بھی دینی شعبے میں ہیں ان دینی شعبوں میں سے بھی اپنا وقت نکالے تاکہ اس وقت نکالنے کے نتیجے میں یہ فرمایا کہ علماء اور عوام کا ربط ہوگا، اور یہ جو میں نے شروع میں کہا افراد تفریق یہ اپنے آپ دور ہو جائے گی، جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری ایام یہ کہا کرتے تھے، فرمایا امت تو آ رہی ہے سنبھالنے والے نہیں آ رہے۔ اور مولانا ابو الحسن علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب پوچھا کیسی طبیعت ہے، فرمایا تمہارا ہی بیمار کیا ہوا ہوں، اگر تم آ جاؤ تو میں اچھا ہوں، اگر تم آ جاؤ تو میں اچھا ہوں۔ اس لیے میرے بزرگوں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا کام نہیں ہے، تو ان کی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو اتنے بڑے کام کے لیے استعمال کر لیا، ورنہ دوست بزرگوں یہ ہمارے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کا عملی ثبوت ہے، اس عقیدے کا عملی ثبوت ہے۔ سارے فتنوں کا سد باب رکھا ہے اللہ نے، سارے فتنوں کا سد باب رکھا ہے، جیسے کہا نا خاموش محنت ہے، مثبت انداز کی محنت ہے، پتہ نہ چلے اور یہ اپنا کام کرتا جائے گا۔ اس کے لیے میرے بزرگوں ہر ساتھی اس بات کی نیت ارادہ کرے کہ ہم جس شعبے میں بھی رہ رہے ہیں اس شعبوں کو بھی اچھی طریقے سے سنبھالنا، مدارس کے اندر بھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کے ذمہ دو کام ہیں، ایک کام یہ ہے کہ بہترین علماء راسخین، علماء ربانیین پیدا کریں، ہاں اس کو بھی کرنا ہے اپنے اپنے دائرے میں، جہاں پر ہم مکاتب کا نظام ہو یا مدارس کا نظام ہو وہاں پر خوب محنت کرے اور اپنے ماتحت پڑھنے والے طلبہ کے اوپر ان کی صلاحیتیں برابر ہو، اس کی محنت کرنا کہ علمی رسوخ و سطحیت نہیں بلکہ علم کے اندر گہراؤ آنا چاہیے، یہ چیز اپنے اپنے دائرے میں ایک تو اس کی محنت کرنا ہے، دوسرا کام فرماتے تھے کہ یہ دین امت کے تمام طبقات میں جائے، یہ بھی علماء کا کام ہے، یہ بھی علماء کا کام ہے۔ تو اب یہ ہر ایک کے اندر پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں یہ کام چلایا ہے کہ جس کے نتیجے میں ساری چیزیں وجود میں آئے گی۔ اس کے لیے سب حضرات تیار ہے بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کے لیے پہلا جو ہے سال ہے، کہ سال جو ہے لگانے سے جب امت کے تمام طبقات میں چلنا پھرنا ہوگا، اسی طریقے سے جو ہے سارے موسموں میں چلنا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر حکمت آئے گی، جفا کشی آئے گی، اسی طرح دین کی بصیرت آئے گی، امت کو دینے کا سلیقہ آئے گا، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب آپ کے ذہنوں میں اور علماء کے ذہنوں میں عام طور سے سوال آتا ہے کہ بھئی عوام کے لیے 4 مہینہ اور علماء کے لیے سال، تو ہمارے بزرگوں نے الگ الگ جوابات دیے۔ مولانا یونس صاحب والے فرماتے تھے کہ بھائی عوام کا کام ہے چلنا، اس کے لیے ان کے لیے تو 4 مہینہ کافی ہے، علماء کا کام ہے چلانا، اس کے لیے ان سے سال مانگا جاتا ہے۔ اور مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی گوشت اور سبزی پکانی ہو تو گوشت پکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور سبزی پکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیوں بھائی گوشت پکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ لگتا ہے، سبزی پکنے میں کم لگتا ہے، لیکن لذیذ کیا ہے؟
اور ایک دوسرے بزرگ کا تھا وہ تو نہیں کہوں گا یہاں پر. تو خیر بہرحال تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں ایسا طاقتور کام دیا. ہر ساتھی جس کا 4 مہینہ نہیں لگا وہ تو ضرور، جس کا سال نہیں لگا وہ تو ضرور سال لگا، اور سال لگانے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا، اچھا وقت لگانا، اس کو جو ہے گہرائی سے سمجھنا، اور اس کے جتنے اعمال ہیں ان عملوں کو کرتے ہوئے سیکھنا، تو پھر جو ہے اس کام کا اثر پڑے گا زندگی پر. تو اس کے لیے جو ہے سارا عملہ یہ طے کر لے کہ جس کا سال نہیں لگا وہ تو سال لگاوے. کون کون جو ہے نیت ارادہ کرتے، ذرا کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کو ہمارے اب بتائے سال کے لیے کون حضرت تیار؟